بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور آج ہم آئیں قرآن مجید سیکھیں لفظی ترجمہ کے ساتھ کے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 13 تک کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ساتھ جڑے رہیں گے اور بھرپور طریقے سے ویڈیو کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر، وما اور نہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ لفظی ترجمہ۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان کو جو آمنو ایمان لائے۔ یہاں پہ یخادعون جو ہے وہ باب مفعلہ سے ہے، اور یخادعون جب آئے تو اس کا مطلب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ یخدعون دھوکہ دینا، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو انہیں زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، مرضاً بیماری میں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ تو اللہ نے زیادہ کر دیا، ولہم اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ اب یکذبون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب یکذبون سے پہلے کانو آ جائے تو وہ پھر ماضی استمراری کا معنی دیتی ہے۔ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدوا تم فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب جملہ فعلیہ سے پہلے وَإِذَا آ جائے تو بعد میں چاہے جملہ جو ہے وہ ماضی کا ہو تو میننگ جو ہے وہ مستقبل یا جو ہے وہ اس کے حال کے ہوں گے۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحنو ہم ہی، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔
انما جو ہے وہ صیغہ حصر ہے، جب یہ آ جائے تو اس میں زور پڑتا ہے، اور انما زور دے کے انہوں نے کہا کہ ہم ہی مصلحون ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہی، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ ولیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو ولیکن لا نہیں پڑھیں گے، ولیکن لا یشعرون پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، یہاں پہ لفظ آمنو ہے، یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے۔ آمنو اور آمنو میں فرق ہے، آمنو ماضی کا صیغہ ہے جس میں ہے وہ ایمان لائے، آمنو امر کا صیغہ ہے تم ایمان لاؤ۔ اس طرح آمنو اور آمنو میں فرق دیکھ لیں، آمنو تم ایمان لاؤ، آمنو وہ ایمان لائے، کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے، الناس وہ لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے۔ اب دیکھ یہاں پہ آمن آیا ہے، آمن ہوتا تو پھر تھا ایمان لاؤ۔ السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں، السفہاء بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے سنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو مہربانی فرما کر، میری کاوش پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکتا ہے تو آگے شیئر کریں۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے، برے لوگوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔